الرحمن الرحیم۔ حضرت زید اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قصہ۔ 8 سال کے ایک معصوم بچے کو اس کی ماں سعدی اپنے میکے لے کر گئی۔ سعدی قبیلہ طے کی ایک شاخ بنی مان کے لڑکے سلیقہ کی بیٹی تھی، جن کی شادی قبیلہ قاب کے ایک شخص حارث بن شرجیل نے ہوئی۔ سعدی اپنے پیارے بیٹے کو میکے لے کر گئیں تو وہاں ایک انتہائی قیامت خیز حادثہ پیش آیا۔ قبیلہ بن قیس بن جیر کے لوگوں نے ان کے پڑاؤ دھاوا بول دیا، سب کچھ لوٹ لے گئے۔ یہ ظالم جن لوگوں کو پکڑ کر لے گئے ان میں سعدی کا پیارا بچہ زید بھی تھا۔ ان دونوں طائف کے قریب عکاظ کا میلہ لگتا تھا، جس میں ہر طرح کی ضروریات کا سامان بکتا تھا۔ اسی میلے میں یہ لوگ زید کو بیچنے کے لیے لے گئے اور حکیم بن حزام نے بچے کو خرید لیا۔ حکیم بن حزام حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے تھے۔ حکیم بن حرام کو یہ بچہ بہت پسند آیا۔ وہ اسے لے کر اپنی پھوپھی کے پاس پہنچے اور اپنی پھوپھی کی خدمت میں اسے نذریہ کر دیا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد حضرت ختیجہ کا نکاح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے کو حضرت ختیجہ کے ہاں دیکھا تو اس کی عادت اور طور آپ کو پسند آیا اور آپ نے حضرت ختیجہ سے اس بچے کو مانگ لیا۔ حضرت زید کی قسمت کھل گئی اور وہ سرور کائنات کی خدمت میں پہنچ گئے۔ اس وقت حضرت زید کی عمر صرف 15 سال تھی۔ اس سے چند سال بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا۔ حضرت زید آپ کی خدمت میں رہتے رہے اور ان کی خدمت گزاری اور غلامی رنگ لائی۔ تاریخ کی کتابوں میں ان کو محبوب رسول کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مئی سرپرستی میں سب سے بڑی سعادت جو حضرت زید کو ملی وہ یہ کہ خدا نے اپنی آسمانی کتاب میں ان کا ذکر فرمایا۔ ہزاروں سال سے کروڑوں انسان ان کے نام کی تلاوت کر رہے ہیں اور رہتی دنیا تک اسی طرح نام نہ جانے کتنے انسان کرتے رہیں گے۔ سورہ احزاب میں حضرت زید کا ذکر اس طرح آیا: پھر جب زید نے ان سے اپنی حاجت پوری کر لی تو ہم نے ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کر دیا۔ دن گزرتے ہوئے اور زید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے رہے۔ ادھر ان کے والد کو پتہ چل گیا کہ ان کا جگر گوشہ مکہ میں ہے۔ زید کے والد حارث اور چچا کعب تلاش میں نکلے اور تلاش کرتے کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ حارث نے کہا: آپ انتہائی کریم اور شریف انسان ہیں، ہمارے بچے کو ہمارے ساتھ کر دیجیے، جس کی جدائی کے صدمے سے ان کی ماں کا برا حال ہے اور ہمارا سکون بھی جاتا رہا ہے۔ آپ جو فدیہ حاضر ہے، مگر بچے کو ہمارے ساتھ کر دیجیے۔ کعب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق پوری طرح تو توقع ہے کہ آپ ہمارے بچے کو ضرور ہمارے حوالے کر دیں گے، اس بدلے میں آپ جو فدیہ یہ چاہیں گے وہ ہم بلا تعمیل کر دیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم: بے شک اپنے جگر گوشے کی جدائی تمہارے لیے شاق ہو گئی اور اس کی ماں بھی اس غم میں بے قرار ہو سکتے ہو، تم اسے بالکل لے جا سکتے ہو۔ ہاں، اگر وہ میرے پاس رہنا ہی پسند کرے تو میں ایسا آدمی نہیں ہوں کہ جو شخص میرے پاس رہنا چاہتا ہو میں خواہ مخواہ اسے نکال دوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر کعب اور حارث بہت خوش ہوئے اور بولے: آپ نے تو یہ انصاف سے بھی بڑھ کر درست بات فرمائی ہے، بے شک آپ زید کو بلائیں اور اس سے معلوم کر لیجیے۔ زید کے والد حارث اور چچا کعب بجا طور پر یہ خیال کرتے تھے کہ زید یوں ہی انہیں دیکھے گا ان سے لپٹ جائے گا اور پھوٹ کر روئے گا، اور اتنے دنوں کی غلامانہ زندگی بسر کرنے کے بعد وہ آزاد ہو کر اپنے ماں باپ اور اپنے گھر والوں کے پاس پہنچنے کے لیے بے تاب ہو جائے گا۔
زید بلائے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زید سے فرمایا تم ان دونوں کے جانتے ہو؟ زید جی ہاں، یہ میرے والد ہیں اور یہ میرے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا، تم ان دونوں کو بھی جانتے ہو اور مجھ سے بھی واقف ہو۔ میری طرف سے تمہیں پوری آزادی ہے، تم چاہو تو ان کے ساتھ چلے جاؤ اور چاہو تو میرے ساتھ رہو، مگر یہ کسی انسان کے الفاظ نہیں تھے، خدا کے رسول کے الفاظ تھے۔ حضرت زید اس عظیم ہستی کی غلامی میں تھے جس کی غلامی کے مقابلے میں دنیا جہان کی بادشاہی بیچ ہے۔ زید نے ایک نظر باپ اور چچا پر ڈالی اور ایک نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور فرمایا میں تو آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا۔ حارث اور کعب نے خلاف توقع بیٹے کی بات سنی تو کہا زید کیا ہم تمہارے باپ اور چچا نہیں ہیں؟ کیا تم آزادی کے مقابلے میں غلامی کی زندگی پسند کرتے ہو؟ اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر غیروں کے پاس رہنا چاہتے ہو؟ زید کا دل دھڑکنے لگا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور بھرائی ہوئی آواز میں بولے ابا جان، بے شک آپ میرے والد ہیں، بے شک یہ میرے چچا ہیں، بے شک یہ ماں بھی مجھے یاد کر رہی ہوگی، لیکن میں بتا نہیں سکتا کہ میں نے کیا چیز دیکھی ہے۔ اپنے آقا کے جو اوصاف میں نے دیکھے، اب مجھے تعزیت ان کی غلامی ہی سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اب میں دنیا میں کسی کو بھی اپنے محسن آقا پر ترجیح نہیں دے سکتا۔ زید کا یہ جواب سن کر حارث اور کعب نے کہا ایسی بات ہے تو ہم خوشی سے تمہیں اجازت دیتے ہیں کہ تم یہیں رہو، تمہاری خوشی ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت زید کو آزاد کر دیا اور حرم میں جا کر قریش کے مجمع میں اعلان فرمایا آپ لوگ گواہ رہیں، آج سے زید میرا بیٹا ہے، میں نے اس کو منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ حارث اور کعب حیران تھے کہ وہ کیا دیکھ رہے ہیں، یہ کوئی خواب ہے یا واقعی زمین پر کوئی عظیم فرشتہ اتر آیا ہے؟ اور اس کے بعد قریش کے لوگ زید کو زید بن محمد کے نام سے یاد کرنے لگے۔ یہ وہی زید ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے سرفراز فرمائے گئے سب سے پہلے ایمان لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے کتنا لگاؤ تھا اس کا اندازہ اس سے کیجئے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور میں جب حضرت اسامہ کا وظیفہ مقرر کرنے لگے تو اپنے بیٹے کا وظیفہ 2500 مقرر کیا اور حضرت اسامہ کا 3000۔ جب حضرت عبداللہ نے شکایت کی تو فرمایا عبداللہ اسامہ کے والد تمہارے والد سے زیادہ حضور کی نظر میں محبوب تھے اور اسامہ خود تم سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں محبوب تھے۔